میں 2001 میں آخری مرتبہ امریکہ گیا تھا۔ یہ دورہ امریکی حکومت کی طرف سے تھا اور اس کے تمام تر اخراجات واشنگٹن کی ایک فاؤنڈیشن نے ادا کیے تھے۔ یہ فاؤنڈیشن امریکہ کے ایک سرمایہ دار خاندان نے قائم کی تھی اور یہ تیسری دنیا کے نوجوان صحافیوں کو امریکہ کی 10 ریاستوں کی سیر کراتی تھی۔ مجھے 2001 عیسوی میں اس فاؤنڈیشن کا مہمان بننے کا موقع ملا۔ فاؤنڈیشن کا دفتر سرمایہ دار خاندان کے محل میں قائم تھا۔ یہ محل واشنگٹن کے عین قلب میں واقع تھا اور یہ یقیناً کروڑوں ڈالر مالیت کا تھا۔ ہمیں دورے کے پہلے دن اس محل میں لے جایا گیا اور فاؤنڈیشن کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ یہ بریفنگ ایک نیم سیاہ فام امریکی ڈاکٹر فلپ دے رہا تھا۔ بریفنگ کے دوران چائے کا وقفہ ہوا تو میں باہر کھلی ہوا میں آ گیا۔ یہ محل کا خوبصورت گارڈن تھا۔ باغ میں بلند و بالا درخت تھے اور دور دور تک پھیلی کیاریوں میں پھول لہرا رہے تھے۔ میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر فلپ بھی باہر آ گیا۔ امریکہ میں عمارتوں کے اندر سگریٹ پینے پر پابندی ہے، لہٰذا ڈاکٹر فلپ سگریٹ پینے کے لیے باہر آیا تھا۔ میں بینچ سے اٹھا اور ڈاکٹر فلپ کے ساتھ گپ شپ شروع کر دی۔ وہ کیلیفورنیا کا رہنے والا تھا۔ اس کے والدین 7 نسل پہلے افریقہ سے آئے تھے اور اس کا والد سیاہ فام تھا جبکہ ماں میکسیکن تھی، لہٰذا اس کا رنگ سیاہ سے نیم سیاہ ہو گیا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں ریسرچ پڑھاتا تھا اور 80 کی دہائی میں 1 سال کراچی میں رہا تھا۔ پاکستان کا ذکر آیا تو اس نے کراچی کی باتیں چھیڑ دیں۔ اسے کراچی کا ہلہ گلا اور لوگ بہت اچھے لگتے تھے۔ اس نے بتایا کہ کراچی میں اسے ایک حکیم صاحب ملے تھے۔ وہ بہت حلیم الطبع اور شائستہ انسان تھے۔ فلپ اکثر ان کے کلینک چلا جاتا تھا۔ وہ حکیم صاحب بعد ازاں کراچی کے گورنر بھی بنے تھے۔ فلپ بار بار ان کا نام یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اسے ان کا نام یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ان کا نام حکیم سعید تھا۔ وہ بدقسمتی سے 1997 عیسوی میں شہید ہو گئے تھے۔ اس کے منہ سے آہ نکلی اور وہ چند لمحوں کے لیے اداس ہو گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے حکیم سعید کی شہادت پر ایک کالم لکھا تھا جس پر مجھے 1997 کے بہترین کالم نگار کا ایوارڈ ملا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے فوراً سگریٹ بجھایا، سگریٹ کا ٹوٹا گارڈن کی باؤنڈری وال پر رکھا اور مسکرا کر تالیاں بجانے لگا۔ میں اسے حیرت سے دیکھتا رہا۔ تالیاں بجانے کے بعد اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور مجھے گرمجوشی سے مبارکباد پیش کی۔ میں نے جھک کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے سگریٹ کا ٹوٹا دوبارہ جلایا، 3-4 لمبے کش لیے، ٹوٹا ڈسٹ بن میں پھینکا اور اندر چلا گیا۔ لیکن میں ڈاکٹر فلپ کے رد عمل کے بارے میں سوچنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں نے جب اپنے ایوارڈ کے بارے میں اسے بتایا تھا تو اس نے اندازہ لگایا کہ یہ میری زندگی کی ایک بڑی اچیومنٹ ہے اور اسے میری اچیومنٹ کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سگریٹ بجھایا اور تنہائی میں کھڑے ہو کر میرے لیے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ اس کی یہ ادا، وہ لمحہ اور وہ گارڈن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری یادداشت کا حصہ بن گیا۔ ڈاکٹر فلپ کے ساتھ گزرے ہوئے وہ 10 منٹ مجھے زندگی بھر کے لیے ایک نیا سبق دے گئے۔ وہ سبق سیلیبریشن تھا۔ ڈاکٹر فلپ نے مجھے سکھایا کہ ہمارے دوست، ہمارے عزیز، رشتہ دار، بہن، بھائی، ہمسائے اور ساتھی اپنی کامیابیوں پر ہم سے مبارکباد کی توقع رکھتے ہیں۔ کسی نے اچھی تصویر بنائی ہے، کسی کی آواز اچھی ہے اور اس اچھی آواز کی وجہ سے اسے کوئی ایوارڈ ملا ہے، کسی نے اچھا مضمون لکھا ہے، کسی نے اچھی تقریر کی ہے، کسی نے امتحان میں اچھے نمبر لیے ہیں، کسی کی تنخواہ میں 200 روپے کا اضافہ ہو گیا، کسی نے گولف کھیلنا شروع کر دی، کسی نے گھر بنایا، کسی نے شادی کی، کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا، کسی کے بچے نے اسکول میں انعام لیا، کسی کی بیوی نے اچھا اچار بنایا، کوئی اچھی ٹائی لگا کر آیا اور کسی کا عزیز رشتہ دار جرنیل بن گیا۔ یہ سب لوگ اپنی کامیابیوں کی سیلیبریشن چاہتے ہیں۔ ان کے دل کے کسی گوشے میں مبارکباد کی خواہش انگڑائی لیتی ہے اور جو شخص ان کی یہ خواہش پوری کر دیتا ہے وہ ڈاکٹر فلپ کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے دل میں جگہ پا لیتا ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ سیلیبریشن ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو انسان کے حوصلے میں 10 گنا اضافہ کر دیتی ہے، جو لوگوں کا ٹیلنٹ بڑھاتی ہے اور جو لوگوں کی کامیابیوں میں اضافہ کرتی ہے۔
مجھے محسوس ہوا کہ مغربی معاشروں اور ہمارے ملکوں میں ایک فرق سیلیبریشن بھی ہے۔ وہ لوگ دوسروں کی خوشیوں اور کامیابیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ وہ لوگ ایک دوسرے کو کارڈ اور پھول بھجواتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے تالیاں بجاتے ہیں، اور وہ لوگوں کو متوجہ کر کے اعلان کرتے ہیں کہ خواتین و حضرات، میرے اس دوست سے ملیے، اس کے گھر میں 1 کلو کا ٹماٹر پیدا ہوا تھا، یا کل اس کی بلی نے 6 بچے دیے تھے، اور لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ میں ایک بار ہالینڈ کی ایک فیملی کا مہمان بنا تھا۔ ان دنوں میزبان کے بچے نے زندگی کی پہلی ڈرائنگ بنائی تھی۔ میرا میزبان گھر آنے والے ہر ملاقاتی کو بچے کا کارنامہ بتاتا تھا، اور بچے اور ڈرائنگ دونوں کو ملاقاتی کے حضور پیش کر دیتا تھا۔ ملاقاتی جی بھر کر بچے کے ٹیلنٹ اور ڈرائنگ کی تعریف کرتا تھا۔ میزبان نے مجھے بھی ڈرائنگ دکھائی۔ وہ ایک انتہائی فضول اور بھدی ڈرائنگ تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ لوگ صرف بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے اس ڈرائنگ کی تعریف کر رہے ہیں۔ مجھے اس وقت یہ بات عجیب لگی، لیکن بعد ازاں معلوم ہوا کہ یورپ میں لوگ دوسروں کی حوصلہ افزائی کو اپنا فرض اور ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ وہاں لوگ دوسروں کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یورپ میں لوگ ایک دوسرے کو ملنے کے فوراً بعد نائس ٹائی یا نائس سوٹ کا نعرہ لگاتے ہیں، اور پھول اور کارڈ سے دوسروں کا استقبال کرتے ہیں، اور یہ عادت یورپ کی کامیابی کی بڑی وجہ ہے۔ میں نے ڈاکٹر فلپ کے بعد مغربی سوسائٹی اور پاکستانی معاشرے کا تقابل کیا تو معلوم ہوا کہ ہم لوگ سیلیبریشن کے معاملے میں بہت کنجوس ہیں۔ ہم دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، مبارکباد پیش کرتے ہوئے، یا دوسروں کے حق میں تالیاں بجاتے ہوئے شرما جاتے ہیں۔ ہم دوسروں سے 10,000 گلے کر لیں گے، لیکن ان کی خوشی میں شریک ہونے سے گریز کریں گے۔ ہم لوگوں کو خوش ہونا اور خوشی منانا نہیں آتا۔ آپ پاکستان کی شادیوں کو دیکھ لیجئے۔ پاکستان کی ہر شادی کا آغاز ناراضگی سے ہوتا ہے۔ عین شادی کے دن سارا خاندان ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ بارات آنے پر پتہ چلتا ہے کہ دلہے کی بھابھی راستے سے واپس چلی گئی تھی، یا بہن نے ناشتہ نہ ملنے پر رو رو کر حشر کر دیا تھا۔ پاکستان کی تمام پھوپھیاں، چاچے اور ماموں شادی پر ضرور ناراض ہوتے ہیں۔ اسی طرح بچے کا نام رکھنے پر اکثر گھروں میں فساد ہو جاتا ہے۔ نئی گاڑی لینے، ملک سے باہر جانے یا سسرال کو تحفہ دینے پر بھی آدھا خاندان ناراض ہو جاتا ہے۔ میں نے اکثر پروموشن پانے والے لوگوں کے بارے میں کولیگ کو کہتے سنا کہ یہ خوش آمدی تھا، صاحب کا سالہ تھا، یا ساشی تھا، لہٰذا اسے پروموشن مل گئی۔ میں نے ہمیشہ امتحانوں میں زیادہ نمبر لینے والے طالب علموں پر نقل کا الزام لگتے دیکھا۔ میں نے لوگوں کو نوکری پانے والے امیدواروں کو ہمیشہ سفارشی کہتے سنا، اور میں نے ہمیشہ ناکام سیاستدانوں کے منہ سے دھاندلی کا الزام سنا۔ میں نے آج تک پاکستان کے کسی والد کو اپنے بیٹے یا بیٹی کی آواز، ڈرائنگ یا کھیل کی تعریف کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آج تک کسی شخص کے منہ سے کسی سیلف میڈ کی اچھائی نہیں سنی۔ میں نے آج تک ہر شخص کی کامیابی پر دوسروں کو کڑتے اور جلتے ہوئے دیکھا۔ میرے ایک دوست کل دوسرے دوست پر رشوت خوری کا الزام لگا رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ مسکرا کر بولے، اس نے ملازمت کے 5ویں سال میں گھر بنا لیا۔ میں نے کہا کہ ملازمت کے 5ویں سال میں گھر بنانے کا مطلب رشوت تو نہیں ہوتا۔ کیا تم نے کبھی اسے رشوت لیتے دیکھا؟ کسی نے تمہیں بتایا؟ اور کیا آج تک اس کے خلاف رشوت ستانی کا کوئی کیس درج ہوا؟ اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں دوسرے دوست کو بھی جانتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس نے بے شمار لوگوں سے قرض لے کر مکان بنایا تھا، لیکن میرا دوست میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ ایک جیلس رویہ تھا۔ ہمارا پورا معاشرہ اس جیلس رویے کا شکار ہے۔ ہم دوسروں کی کامیابیوں میں خامیاں تلاش کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹیلنٹ پروان نہیں چڑھ رہا۔ ہم لوگ دوسروں کی خوشی پر خوش نہیں ہوتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم سب میں خوشی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم لوگ بھول گئے ہیں کہ خوشی ہمیشہ دوسرے لوگوں کو خوش دیکھ کر ملتی ہے، اور جب تک آپ دوسروں کی کامیابی کو تسلیم نہیں کرتے، آپ خود کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ہم لوگ بھول گئے ہیں کہ خوشی کی بیل ہمیشہ ہمسائے کی صحن میں لگتی ہے اور وہاں سے ہوتی ہوئے ہمارے صحن میں سایہ کرتی ہے، اور ہم بھول گئے ہیں کہ اگر ہمسایہ خوش نہیں ہوگا تو ہم تک کبھی خوشی نہیں پہنچے گی۔ اگر ہم دوسروں کی خوشی کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے تو دوسرے کبھی ہماری کامیابیوں کو سیلیبریشن کی کھاد نہیں دیں گے۔ السلام علیکم دوستو،
علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔